बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला है और कहा यह जा रहा है कि अगर एक्सटेंशन दी गई तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ चैलेंज किया जा सकता है और फिर शायद हुकूमत के लिए सुबकी हो अगर वहाँ से फैसला रिवर्ट हो जाता है। 4 महीने का टाइम भी कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन दे दी जाएगी और इस दौरान फिर जो लीगल ऑप्शन हैं उन पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन जमातें जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ये दुनिया में शायद ही कहीं ऐसी नज़ीर हो कि उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि जनाब आप बताएं कि क्या एक्सटेंशन दी जाए या नहीं दी जाए, चूँकि कानून यहाँ पर खामोश है। कानून इस हवाले से क्या कहता है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हों, क्या वो इस प्रोसेस में हिस्सा बन सकते हैं और इसको चला सकते हैं। जी हाशमी साहब, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से हमारे पास एक दिलचस्प और एक अहम खबर है और बतौर सहाफ़ी मैंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जो ज़राए हैं उनसे बात की। कुछ ज़राए ऐसे हैं जिनसे मैंने आज बराह रास्त मुलाकात की और इसी तरह कुछ अहम हलकों के जो ज़राए हैं उनसे भी मैंने बड़ी तफसीली बातचीत की। और ये जो मेरी मीटिंग्स थी और जो मेरे राब्ते थे, उसके बाद मुझे एक बड़ी अहम खबर मिली है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से। वो खबर क्या है वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और साथ ही एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो टेन्योर था, इस दौरान किस किस्म की कारकर्दगी रही नैब की। और फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ आएगा कि जो खबर हम उनसे शेयर कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले तो आप देखें कि नैब ने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में 538 अरब रुपए की वसूली की है। जी, ये फिगर जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, ये फिगर दोबारा सुन लें। 538 अरब रुपए की वसूली जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब ने की है। और 2018 से जो 2020 तक के 3 साल थे, यानी जो इनिशियल एक 3 साल का टेन्योर था चेयरमैन नैब का, सिर्फ उन 3 सालों के दौरान 484 अरब रुपए करप्ट अनासिर से वसूल किए गए, जबकि इससे पहले 1999 से लेकर 2017 तक यानी 18 साल में सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर हुए थे। तो एक तरफ 3 साल में 484 अरब, दूसरी जानिब 18 साल का अरसा और उस दौरान रिकवरी कितनी हुई, सिर्फ 290 अरब। इसका मतलब यह है कि जस्टिस जावेद इकबाल का जो दौर था पहले 3 साल, सिर्फ उस 3 साल में पिछले 18 साल में जो रिकवरीज हुई हैं उनसे तकरीबन 2 गुना रिकवरीज हुई। फिर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर तो जो एप्रिसिएशन है अवामी सतह पर, उसका भी हम जिक्र करेंगे नैब के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे रीजन में और आलमी सतह पर भी नैब की जो एंटी करप्शन ड्राइव है इसको सराहा गया है। एक तो आप देख लें कि जो सार्क कंट्रीज हैं, ये जो पूरा इतना इंपॉर्टेंट फोरम है, तो इसका जो सार्क का एक एंटी करप्शन फोरम था, नैब को उसका चेयरमैन मुंतखब किया गया। और गैलप सर्वे, जिसके मुतल्लिक खुद अपोजिशन कहती है कि ये बड़ा क्रेडिबल सर्वे है और इसी सर्वे की मिसालें भी कोर्ट भी करती है, यानी नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, आसिफ अली जरदारी भी, मरियम नवाज भी, शहबाज शरीफ भी, बिलावल भुट्टो भी, तो कुछ 60% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो चेयरमैन नैब और नैब की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं। ये गैलप का सर्वे है जिसके मुतल्लिक पहले एक तासुर ये था कि ये ऑपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद ये सर्वे कह रहा है कि 60% पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये सपोर्ट करते हैं और ये नैब की परफॉर्मेंस से और चेयरमैन नैब की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। अब इसमें एक बहुत अहम बात ये भी है हाशमी साहब कि जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की है चेयरमैन नैब ने और नैब ने, इसके साथ साथ बड़े बड़े जो करप्ट सुरमा थे, ऐसे करप्ट अनासिर जो कि अरबों खरबों पति थे, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो चेयरमैन नैब के तो ये बाएं हाथ का खेल था और एक चुटकी बजाने का खेल था कि वो इनमें से सिर्फ 2-4 बड़ी मछलियों को रिलीफ दे देते और उसके बदले में वो करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत ले लेते। यानी जिस ओहदे पर वो बैठे हुए थे और जितने बड़े बड़े मगरमच्छों पे उन्होंने हाथ डाला है,
تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ نیب کو رشوت دینے کے لیے تو ہر کرپٹ جو شخص ہے اور ہر جو کرپٹ قسم کا مافیا ہے وہ ہر وقت تیار ہوگا کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے اور نیب ہمارے خلاف مقدمات نہ چلائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا اختیار ہونے کے باوجود جو چیئرمین نیب کے بدترین ناقد ہیں، یعنی جو ان پر سیاسی تنقید کرتے ہیں، جن میں اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہیں اور وہ رہنما بھی شامل ہیں جن کے خلاف چیئرمین نیب نے کیسز کھولے، لیکن وہ بھی آج تک چیئرمین نیب کے اوپر مالی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. آپ نے کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں سنی ہوگی، کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں سنا ہوگا کہ جس میں چیئرمین نیب کے اوپر کوئی مالی کرپشن کا الزام لگایا گیا ہو. حالانکہ جس عہدے پر وہ موجود ہیں وہاں پر مالی کرپشن کرنا صرف ایک چٹکی کا کام ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین نیب کی جو پرفارمنس ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے خلاف بول کون رہا ہے، کون ہے جو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن رکوانا چاہتا ہے. ظاہر ہے ہم نے دیکھے بلاول بھٹو کے سٹیٹمنٹ کہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہم نہیں ہونے دیں گے، پوری قوت سے اس ایکسٹینشن کو روکیں گے. شاہد خاقان عباسی جن کے خلاف نیب نے کیسز کھولے، جن کے خلاف نیب کے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ساتھ جو احسن اقبال بھی ہیں ان کے خلاف بھی نیب کے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں. تو یہ سارے عناصر جن کے خلاف کرپشن کے کیسز کھلے، جن کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں کرپشن کے، جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، یہ سب مل کر اگر چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کوئی نہ کوئی تو ایسا ٹھیک کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ تمام عناصر جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پیج پر آئے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ پی ڈی ایم ویسے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، لیکن چیئرمین نیب کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلیکٹیو سروائیول کا مسئلہ ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر چیئرمین نیب کا ٹینیور بڑھ گیا اور چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن مل گئی تو ان کے خلاف جتنے کیسز تھے یہ سارے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ چیئرمین نیب کے ٹینیور میں ہی ہوا ہے کہ آصف علی زرداری کو جیل جانا پڑا، شہباز شریف کو جیل جانا پڑا، مریم نواز کو سزائیں ہوئیں، میاں نواز شریف کو سزائیں ہوئیں. تو یہ تو پاکستان میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی بڑی سیاسی شخصیات جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ان کو کوئی اس طرح سے جیل میں ڈال سکتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ چیئرمین نیب کا جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. اب آ جائیں ذرا پرائم منسٹر عمران خان کا کیا فیصلہ ہے چیئرمین نیب کے معاملے پر. ایک تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب کا جو پہلا ٹینیور ہے یہ 8 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے، یعنی 8 اکتوبر کو ان کی جو 4 سالہ مدت ملازمت تھی یہ 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے. اب جو ان کی ایک ممکنہ ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے کچھ حلقے یہ دعوے کر رہے تھے کہ چونکہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل، تو اس وجہ سے یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. یہ کچھ حلقے اس قسم کے دعوے کر رہے تھے، خاص طور پر جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے حلقے ہیں. لیکن اس معاملے پر ہماری جو بات ہوئی ہے چوٹی کے جو کچھ قانونی ماہرین ہیں ان سے، تو انہوں نے تو ایک الگ ہی پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی ہے. ایک تو ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہوئی تھی یعنی جسٹس جاوید اقبال کی، یہ تو اس وقت کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر یعنی شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ کی مشاورت سے ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ تو ان کی اپائنٹمنٹ پر پہلے ہی مشاورت ہو چکی ہے. اس لیے اگر ان کو ری اپائنٹ کیا جاتا ہے یعنی ان کی دوبارہ تقرری کی جاتی ہے یا ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو پھر اس مشاورت کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو پہلے ایک پرائم منسٹر اور ایک اپوزیشن لیڈر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو انہوں نے چیئرمین نیب لگایا تھا. دوسرا، حکومت اب ایک صدارتی آرڈیننس کا مسودہ بھی تیار کر رہی ہے، اور یہ جو صدارتی آرڈیننس کا مسودہ ہے اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری میں نہ تو اپوزیشن لیڈر کا کوئی کردار ہونا چاہیے اور نہ ہی پرائم منسٹر کا کوئی کردار ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی اپوزیشن لیڈر ہو، صرف شہباز شریف کی بات نہیں، کوئی بھی اپوزیشن لیڈر ہو اور کوئی بھی وزیر اعظم ہو، یعنی صرف پرائم منسٹر عمران خان کی بات نہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی بھی اپوزیشن لیڈر
یہ دونوں مل کر اگر چیئرمین نیب کا انتخاب کریں گے تو یہ تو پھر ایک مفادات کے ٹکراؤ والی بات آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر شہباز شریف سے مشاورت کی جائے چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ شہباز شریف کے اوپر تو نیب نے پہلے کیسز کھولے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چور خود یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا پولیس والا مجھ سے تفتیش کرے گا۔ یعنی نیب نے شہباز شریف کے اوپر کیسز کھولے ہوئے ہیں اور شہباز شریف پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ نیا چیئرمین نیب کون ہونا چاہیے یا چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ تو ایک تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ والی جو شک ہے اس کو ختم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ معاملہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اس صدارتی آرڈیننس کے مسودے کے جو نکات ہیں جو ہمارے علم میں آئے ہیں کہ چیئرمین نیب کے تقرر کا اختیار ہونا چاہیے صدر مملکت کے پاس، کیونکہ صدر جو ہے وہ پاکستان میں وفاق کی علامت ہوتا ہے اور اس میں سے پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کا رول ختم کیا جائے اور ایک قابلیت کی بنیاد پر ایک جو کرائیٹیریا ہے اس کو دیکھتے ہوئے صدر مملکت انتخاب کریں کہ چیئرمین نیب کون ہونا چاہیے۔ اب ایک اور جو آپشن ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کو 4 ماہ تک کے لیے ایکسٹینشن دی جائے، یعنی 4 ماہ تک کے لیے عارضی ان کو توسیع دی جائے، اور یہ جو 4 ماہ ہیں ان 4 ماہ کے دوران اس طرح کی قانون سازی، یعنی جو چیئرمین نیب کی ری اپائنٹمنٹ کے لیے یا چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے لیے درکار ہے وہ قانون سازی بھی کر لی جائے۔ اور جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے ایک اور نقطہ یہ بھی شیئر کیا ہے کہ اس وقت آئین اور قانون میں اس قسم کی شکیں موجود ہیں کہ احتساب کے جو پاکستان کے اندر دیگر ادارے ہیں ان میں یہ شکیں ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کا اگر ایک ٹینیور مکمل ہو جائے، یعنی ایک دفعہ اس کی مدت ملازمت ختم ہو جائے، تو وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے جب تک نئے سربراہ کا تقرر نہ ہو جائے، اور چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ کچھ کیسز تو ایسے ہیں کہ جہاں یہ احتساب کے جو دیگر ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے جب تک نئی تقرری نہیں ہوئی تو 3-3 4-4 سال بھی اپنے عہدوں کے اوپر کام کیا ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ یہ آپشن بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم چیئرمین نیب کی ری اپائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کے حوالے سے جو قانون سازی ہے، ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر میجورٹی موجود ہے تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی، تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بعد میں قومی اسمبلی سے یہ جو لیجسلیشن کرنی ہے اور یہ جو قانون سازی کرنی ہے یہ قانون سازی بھی کروا لی جائے۔ اور اگر صدارتی آرڈیننس جاری ہوتا ہے انیشلی، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایک صدارتی آرڈیننس کا مسودہ بھی تیار کیا جا رہا ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ 5 اکتوبر کو اجلاس ہونا ہے وفاقی کابینہ کا، اور اس صدارتی آرڈیننس کی منظوری 5 اکتوبر کو جو کابینہ کا اجلاس ہونا ہے اس میں دے دی جائے گی۔ اور بظاہر لگتا یہ ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے وزیر اعظم آفس کے ذرائع سے، ان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین نیب کی پرفارمنس سے اس لیے مطمئن ہے کہ جو فگرز ہم نے آپ کے سامنے رکھے، آپ کے ساتھ شیئر کیے، کہ اتنی بڑی ریکوری جو ہے وہ نیب کی تاریخ میں نہیں ہوئی جو اس چیئرمین نیب کے ٹینیور میں ہوئی ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے ہمیں ذرائع سے کہ وہ خوش ہیں کہ چیئرمین نیب اور جو نیب ہے یہ بطور ادارہ آزادانہ طور پر کام کر رہا ہے اور ڈلیور بھی کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو زیادہ تر حکومتی حلقے ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، اور اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ جو حکومتی حلقے وزیر اعظم عمران خان کو اس بات پر کنونس بھی کر رہے ہیں کہ یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن دی جائے اور بعد میں قانون سازی کر لی جائے، تو اپیرنٹلی بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ حلقے پرائم منسٹر عمران خان کو ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں اور ان کو ان کا مشورہ ماننا بھی چاہیے۔ دوسری بہت اہم بات اس میں یہ ہاشمی صاحب کہ جیسے کہتے ہیں کہ جب جنگ لگی ہو تو جنگ کے دوران گھوڑے تبدیل نہیں کیے جاتے، تو اسی طرح اگر نیا ایک چیئرمین نیب آتا ہے، یعنی اگر چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن نہیں دی جاتی اور کوئی نیا چیئرمین نیب آتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو کیسز ہیں اس وقت اپوزیشن کی قیادت پر، جن میں آصف علی زرداری بھی شامل ہیں، آصف علی زرداری کا جو فلیٹ والا کیس ہے وہ بھی ہے، پھر یہ ایک مشکوک ٹرانزیکشن والا کیس بھی ہے،
8 अरब रुपए की जो एक जाली मशकूक ट्रांजैक्शन है, जिसके ऊपर 29 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म भी आयद होनी है। इसी तरह शहबाज शरीफ के भी केसेस हैं। तो ये सारे केसेस तो फिर लटक भी सकते हैं, फिर इल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं, फिर नया चेयरमैन नैब आकर इन केसेस को रिव्यू कर सकता है, उसको इन केसेस को समझने में एक वक्त भी लग सकता है, और इतनी देर में इलेक्शन का टाइम भी आ जाएगा। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो फिर ये चीजें थोड़ी सी हमेशा बैकग्राउंड में चली जाती हैं, पस मंजर में चली जाती हैं। इसलिए अगर इस वक्त चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन ना दी गई और कोई नया चेयरमैन नैब लाया गया, तो उससे इस बात का खदशा मौजूद है कि ये जो केसेस हैं इस वक्त ऑपोजिशन की क़यादत पर, ये केसेस भी इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। और इसमें एक और बात बहुत अहम है कि चेयरमैन नैब के मुतल्लिक हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि उन्होंने एक मैसेज भी कन्वे किया था कि वो कोई ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं है अपने ओहदे में तोसील लेने के हवाले से। और इसी तरह जो मिसिंग पर्सनस का एक कमीशन था, उसके मुतल्लिक बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लापता अफराद बाजियाब करवाए, और ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है कि मिसिंग पर्सनस का जो कमीशन है, उसके चेयरमैन के तौर पर जस्टिस जावेद इकबाल तनख्वाह नहीं लेते। और हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की कि रात 10-10 बजे तक वो खुद भी ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं। इसी तरह जो नैब का ये हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ अगर आप जाएं बतौर साफ़ी, मुझे कई मरतबा वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है, तो आप जाएं तो आपको पता चलता है कि किस तरह का काम हो रहा है। और जिस नेचर का काम इस वक्त नैब में हो रहा है, बहुत कम सरकारी इदारों में हमने देखा है कि इतना एग्रेसिवली और अपने काम को इतने सीरियसनेस के साथ किया जाए। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में तो लगता यह है कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होनी चाहिए, और जो हल्के ये मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वो खुद ऑलरेडी कन्विंस्ड भी हैं, लेकिन जो हल्के ये मशवरा दे रहे हैं, बज़ाहिर लगता है कि ये मशवरा ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, ये बताएं कि शरीफ फैमिली ये जो दावा कर रही है कि लंदन से एक खबर आई है जिसके मुताबिक जो शरीफ फैमिली का दावा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को और सलमान शहबाज को कोई क्लीन चिट दे दी है, जबकि शहजाद अकबर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की कोई बरियत वगैरह नहीं हुई, ना ही वहाँ पर कोई ट्रायल था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने आज खुद उनके जो फंड्स थे वो मुंजमद किए थे, और अगर अब एनसीए ने कोई फैसला किया है कि मजीद तफ्तीश नहीं करनी, तो ये भी उनका अपना फैसला है। इस हवाले से आपके पास असल खबर क्या है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जिराज साहब, खबर ये है जो आज पाकिस्तान की मीडिया में चलती रही, और फिर उसके बाद उसकी काफ़ी इंटरप्रिटेशंस आ गई हैं, क्योंकि हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो इंटरप्रिटेशंस के बहुत माहिर हैं। असल में ऑर्डर क्या है, मैं आपके सामने ये ऑर्डर पढ़ देता हूँ। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में की जानिब से ये ऑर्डर दिया गया। ये ऑर्डर है क्या? इन द मैटर ऑफ द 2 एप्लीकेशंस, 2 दरखास्तों का मामला है जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से सेट असाइड करने की दरख्वास्त की गई थी। कहा गया था कि जो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स है, जो AFOs हैं अंडर सेक्शन 303ZA ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम एक्ट 2002, के आप जो एसेट्स जिनको फ्रीज़ किया गया था, इस फैसले को सेट असाइड किया जाए। इससे पहले कि मैं ये पढ़ूँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बरतानिया के अंदर जब भी आपने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग हो और अकाउंट्स सीज़ करने हो, फ्रीज़ करने हो या चेक करनी हो ट्रांजैक्शंस, तो आपको इसकी अदालत से इजाज़त लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर अदालत आपको इजाज़त दे तो तब ही इनको फ्रीज़ किया जा सकता है। नेशनल क्राइम एजेंसी को जो दरख्वास्त मौसूल होती है, उसके बाद वो अदालत जाते हैं, जहाँ पर पहली दरख्वास्त जो फैसले में लिखा गया अपॉन 2 अकाउंट्स freezing orders, the AFOs having been made by the Westminster Magistrate Court on the 17 December 2019 for the period of 12 months. 12 महीने का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया कि पहली दफ़ा नेशनल क्राइम एजेंसी अदालत गई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें 12 महीने के लिए, यानी 12 महीने की इजाज़त दी जाए इन्वेस्टिगेशन की, और इस अकाउंट को फ्रीज़ किया जाए। ये टाइम है जी 17 दिसंबर 2019 का। फिर आगे लिखा है इस फैसले के अंदर, और जिन अकाउंट्स का जिक्र भी ऑब्वियसली इसके अंदर किया गया है कि अपॉन अ नेशनल क्राइम एजेंसी हैविंग अप्लाइड टू एक्सटेंड बोथ ऑफ द AFOs फॉर द पीरियड ऑफ 6 months और 8 दिसंबर 2020, और फिर दोबारा क्या हुआ कि इस पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए, यानी 12 महीने का वक्त जब गुजरता है, तो फिर दोबारा
رابطہ کیا جاتا ہے عدالت سے کہ 6 مہینے کا مزید وقت درکار ہے، اور تاریخ ہے 8 دسمبر 2020 کو جب یہ اپلیکیشن دی گئی، اور پھر شہباز شریف صاحب سے اس حوالے سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی درخواست کی گئی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اپون دی آرڈر آف دا ڈسٹرکٹ جج Barrister on the 15 December 2020, the extending the AFOs with the consent of Mr. Sharif and Mr. Ahmed for a period of 3 months until the 17th March 2020. اور پھر شریف صاحب کی یعنی شہباز شریف کی اجازت کے بعد پھر دوبارہ 3 مہینے کی مزید ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے، یعنی یہ ایکسٹینشنز 4 دفعہ لی گئی، اس آرڈر میں لکھا گیا ہے۔ اور اس دوران بارہا چونکہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی، عدالت کے روبرو پیش ہوتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں مزید وقت درکار ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ عدالت جو ہے وہ پارٹی سے پوچھتی ہے، یعنی شہباز شریف سے پوچھتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اچھا، اب 15 جون کو ڈسٹرکٹ جج سنو ہیں، انہوں نے ایک آرڈر دیا AFO یعنی اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر ود دا کنسنٹ آف مسٹر شریف، یعنی پھر 15 جون کو 3 مہینے کی جو ایکسٹینشن تھی اس کے اندر دی گئی۔ اور پھر آخر میں بینک سے بھی پوچھا گیا جب اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرنا تھا، چونکہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپروچ عدالت کو اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی فائنڈنگز کیا ہیں، انہوں نے کیا چیزیں انہیں ملی، اگر کچھ ملتی تو یقیناً ریکارڈ کا حصہ ہوتی، اور ایسا کچھ نہیں لکھا گیا۔ اس آرڈر کی حد تک عدالت کے پاس گئے تھے، اور عدالت نے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا۔ یہ درخواست تھی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی، یعنی وہ انفارمیشن، وہ درخواست جو پہلے کی گئی کہ آپ ہمیں اجازت دیں فریز کرنے کی، ہم اس کو واپس لیتے ہیں، یعنی اس کو واپس لیا گیا۔ اب اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو AFOs are hereby set aside آرڈر لکھا گیا، اور پھر there be no order as to cost، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو خرچہ ہے، آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ ماضی کے اندر بھی یہ بات براڈ شیٹ کے کیس میں بھی سامنے ہے کہ جب خرچہ ہوگا تو وہ دوسری پارٹی کو ادا کرنا پڑے گا۔ اٹیچمنٹ کیس تھی ایون فیلڈ کی، براڈ شیٹ کو پیسے نہیں مل رہے تھے، انہوں نے عدالت میں دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر ایون فیلڈ کی پراپرٹیز کو اٹیچ کرنے کی استدعا کی۔ مین وائل انہیں پیسے بینک میں مل جاتے ہیں تو پھر وہ اس درخواست کو واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ ایون فیلڈ کو یہ جو اٹیچمنٹ کی درخواست تھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شریف فیملی نے لائرز ہائر کیے۔ اب اٹیچمنٹ کی درخواست واپس ہونے سے چونکہ خرچہ ہو چکا تھا، لائرز کو انگیج کیا جا چکا تھا، تو ان کی فیس بنتی تھی، جو شہباز شریف جو حسین نواز نے اس میں بعد بات بھی کی، اور پھر یہ فیس باقاعدہ مانگی گئی، اور فیس براڈ شیٹ کو جو ہے وہ پے کرنا پڑی۔ یہاں پر جو سیٹلمنٹ ہوئی، نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ بات کہی کہ ہم پیسے ادا نہیں کریں گے، جو کاسٹ ہے جس کو مان لیا گیا، شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب نہ کریں، لیکن اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ اس طرح کیا گیا۔ اب رائے صاحب یہ 10 سپتمبر 2021 کا فیصلہ ہے، یعنی آج سے ٹھیک 17 روز پہلے کا، 2 سال ہوئے اس چیز کو چھپا کر رکھا گیا۔ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں موجود تھا، 2019 میں یہ فیصلہ ہوا، اس کو کس نے چھپایا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بات معلوم تھی شہزاد اکبر کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھی، اور باقاعدہ جب انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے ایک نجی ٹی وی کو کہ وہ اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، کیونکہ ایک انڈرٹیکنگ موجود تھی، اور اس کے مطابق جب تک یہ مبینہ انفارمیشن ہے، مبینہ الزامات ہیں، مبینہ منی لانڈرنگ کے معاملات ہے، ثابت نہیں ہوئی، جب تک یہ ثابت نہیں ہوتی اس کو اسی طرح چھپا کے رکھا جائے گا۔ یہ انڈرٹیکنگ تھی، ایسا کہنا ہے جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ہمارے سورسز سے۔ اب چونکہ اس وقت کوئی چیز ثابت نہیں تھی، لہٰذا اس کو صیغہ اعراض میں رکھا گیا، اور اب 2 سال بعد یہ خبر سامنے آئی، اور پھر جو تفصیلات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب شہزاد اکبر کے حوالے سے یقیناً سوالات بھی ہیں کہ انہوں نے کیا اگر ایسی کوئی چیز موجود تھی، انڈرٹیکنگ موجود تھی تو وہ قوم کو بتائیں، سچ بتائیں، اور اگر نہیں تھی تو میرا خیال ہے کہ انہیں نجی ٹی وی کو جو ہے وہ سو کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایسی خبر جو ہے اپنے چینل پہ چلائی۔ رائے صاحب یہ میرا خیال ہے کہ ابھی معاملہ اور بھی چلے گا، یہاں نہیں رکے گا، اس کی ابھی اور بھی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ ویورز یہ ہمارا آج کے شو تھا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ کے پاس۔